السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہاب الدین احمد، چیئرمین بزم صدف انٹرنیشنل، آج میں اپنے قومی بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ رمضان عنایت کی اور عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی حوالے سے ہم آپ سب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، آپ سب کے دل کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ یہ اب تک 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان لے چکی ہے اور 10 سے 12 لاکھ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وبا پوری دنیا کو اکنامکلی، مینٹلی برباد کر چکی ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہم سب کو یہ رحمت کا مہینہ عبادت کے لیے دیا۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہمیں اس مہینے کو جو پہلا عشرہ گزر گیا، اب دوسرے عشرے میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پہلا عشرہ ہم کس طرح سے گزاریں اور دوسرے عشرے کو کس طرح سے گزارنا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے۔ عبادت کے حوالے سے، روزہ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے بہت ساری گفتگو علماء دین نے کی ہے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے۔ میں صرف چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد عید بھی آنے والی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگلا لاک ڈاؤن 2 ہفتے کا انشاءاللہ 4 تاریخ سے پھر شروع ہو جائے گا۔ اس سے جو میڈیم کلاس کے لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی کھاتا ہے، وہ بھوکمری کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ بہت ہی پریشان حال ہے۔ ان تک ہماری مدد پہنچنی چاہیے۔ ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم رمضان میں زکوٰۃ، فطرہ نکالتے ہیں، وہ کس مقدار میں نکالیں، کس طرح سے ان تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم روزہ رہتے ہیں، ایک ہماری عبادت ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک عبادت ہے جو ہمیں پڑوسی کے لیے کرنی ہے، جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رکھ کر افطار کریں، کھانا کھائیں، اور آپ کا پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، کوئی بچہ روزہ رکھ کر افطار نہیں کر رہا ہو، کوئی ماں اپنے بچے کے لیے افطار کا انتظام نہیں کر پا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم پڑوس کے حق کو، جو میرے اوپر حق ہے ان کا، اس کو ادا کریں۔ مجھے معلوم ہے ہم سب میں سے زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جہاں تک پڑوسی کا سوال ہے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ پڑوسی مسلمان ہونا چاہیے، یا ہندو ہونا چاہیے، یا کرسچن ہونا چاہیے۔ پڑوسی پڑوسی ہے۔ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمیں ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، چاہے وہ جس مذہب کے، جس مسلک کے ماننے والے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع رہیں، آپ آج یہ سوچ کے جمع کر رہے ہیں کہ میرے بچوں کو کام آئے گا، اور آپ کا پڑوس کا بچہ جو ہے آج بنا کھائے ہوئے سو رہا ہو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوس کے بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت دنوں تک چلنے والا ہے۔
یہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ایک دوسری پریشانی آئے گی، جو بھوک کا شکار ہوں گے لوگ، جو بھوک سے جو موت ہوگی، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے؟ آپ کر رہے ہیں بے شک، اور کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچیے۔ دوسری میری یہ گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر سال ہم لوگ رمضان اور عید میں نئے کپڑے، گھر کے نئے سامان، یہ سب خریداری کرتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے عید کا اور رمضان کا مہینہ دیا ہے، یہ بابرکت مہینہ دیا ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ خوشی منائیں گے۔ مگر میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس سال یہ نئے چیزوں کی خریداری، نئے کپڑوں کی خریداری نہ کریں، ورنہ ایسا ہوگا کہ عید کے دن آپ نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے کھانا کھائیں گے، اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے گا، یا آپ کے بغل کا کوئی بچہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے یہ کہے گا کہ میرے بغل میں جو ہے وہ نئے کپڑے پہنے ہیں، میرا کپڑا کہاں ہے؟ تو یہ گناہ آپ اپنے سر پہ نہ لیں۔ برائے مہربانی یہ رمضان اور یہ عید بہت ہی سادگی سے، جو آپ کے پاس ہے صاف ستھرا کپڑا اور جس طرح سے آپ کے پاس ہے اسی میں گزاریں، تو بہت اچھا رہے گا کہ آپ کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی، اور ہندوستان کے لیے بھی۔ عید کی نماز، جیسا کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں ہیں، اس ملک کا قانون جو کہے گا اس قانون کا آپ اوبے کریں، اسی قانون کے حساب سے آپ دیکھیں عید کی نماز پڑھنی ہے کہ نہ پڑھنی ہے، وہ ابھی وقت ہے، اس پہ آئے گا ڈیسیجن، علماء بھی اس پہ فتویٰ دیں گے۔ دوسری بات، ہم نے اس بیچ میں یہ محسوس کیا ہے کہ جب کوئی کسی سے مدد کی درخواست کرتا ہے کہ بھائی میں کووڈ-19 کے لیے لوگوں کا فوڈ کا انتظام کر رہے ہیں، ہم کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی کر رہا ہوں، میں نے فلانے جگہ مدد کر دی ہے، فلانی آرگنائزیشن کو مدد کر دی ہے، اچھا ہے آپ بھی کریں۔ ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن کو مدد کر رہے ہیں، لیکن جب آپ سے یہ کوئی درخواست کرتا ہے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم 100 روپے ہی ضرور ان کو مدد کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اس سال آپ کا بجٹ اگر 1000 روپیہ ہے ڈونیشن کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ یہ 1000 10 آرگنائزیشن میں ڈیوائیڈ کر دیں، آپ 10 آرگنائزیشن کے لوگوں کو دیں، تاکہ ان 10 آرگنائزیشن کے لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ ان کا حوصلہ جب بڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ بھی انتظام کرے گا، اور وہ اچھے سے اچھے جو لاک ڈاؤن میں جو فوڈ کا انتظام ہے، یا کھانے کا، یا رمضان کیٹ کا انتظام ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہ کہہ کے ان کا حوصلہ توڑیں کہ ہم بہت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں دوسرے آرگنائزیشن میں، بلکہ آپ کم سے کم 100 روپے کی مدد ہی ان تک ضرور پہنچائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، کیونکہ یہ آرگنائزیشن یا یہ لوگ جو مدد کے لیے آگے آئے ہیں، وہ اپنے وقت کو، اپنی قیمتی وقت کو، جو دنیا میں وبا آئی ہے اس سے جو پریشان مزدور طبقہ ہے یا ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو، وہ جو کنٹریبیوشن مانگ رہے ہیں یا وہ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو میکسیمم سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ شیئر کریں، تاکہ ان کو اور کہیں سے بھی مدد مل جائے یا ان کو حوصلہ افزائی ہو جائے۔ حوصلہ افزائی بھی ایک بڑی نعمت ہے، آپ کریں اس چیز کو ضرور، کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بزم صدف انٹرنیشنل بھی ہندوستان کے کئی شہروں میں لگاتار جو مزدور طبقے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک جو فوڈ کے پیکٹس ہیں، یہ 11 فیز تک، ابھی 11 فیز ہمارا چل رہا ہے، ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جہاں تک ممکن ہو رہا ہے، جہاں تک کوشش ہو پا رہی ہے۔ ہم بہار میں، دلی میں، بنگال میں، مہاراشٹر میں، یو پی میں ہم فوڈ کے پیکٹ پہنچا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ سب آپ کی محبت، آپ کی کرم، آپ کے سپورٹ سے یہ ممکن ہو پا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزم صدف کو ہی سپورٹ کریں، بلکہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو
یہ سوچیں کہ آپ کا پڑوسی کوئی ایک بھوکا نہ رہ جائے، ہندوستان کا کوئی ایک شخص بھوکا نہ رہ جائے. آپ کو ہر جگہ مدد کرنی ہے. بزم صدف کے لیے دعائیں کریں کہ بزم صدف یہ کام آگے کرتے رہیں، اور جو فوڈ کا پیکٹ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن چل رہا ہے وہ آخری تک، جب تک لوگوں کو ضرورت ہے ہم دیں. ہم ابھی رمضان میں بھی جو روزہ رکھنے والا طبقہ ہے اس کے لیے رمضان کیٹ کا بھی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک شفٹ ہمارا رمضان کیٹ ڈسٹریبیوشن ہو گیا ہے، اور دوسرا فیز جو ہے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم شروع کریں گے. آپ سب کا سپورٹ چاہیے، آپ سب کی دعائیں چاہیے. انشاءاللہ پھر اس بات پہ ہم آپ سے پھر حاضر ہوں گے، آپ سے گزارش کرنے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.